بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. شادی کا مجرب وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہر نوجوان لڑکی اور لڑکے کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ ہے شادی۔ آج کے دور میں اچھے رشتے کا ملنا یا پھر اپنی پسند کی شادی میں آنے والی رکاوٹیں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کو رشتے نہیں ملتے، کچھ کو اپنی پسند کا جیون ساتھی نہیں ملتا، اور بعض اوقات تو شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے۔ ایسے میں انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور جب دنیاوی تدبیریں کام نہ آئیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب اور آسان وظیفہ بتاؤں گا جو کہ بہت سے لوگوں نے آزمایا اور الحمدللہ انہیں کامیابی ملی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ اللہ پر آپ کے کامل یقین کا اظہار ہے۔ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا دل بالکل صاف، کوئی گناہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہ ہو۔ سب سے پہلے سچی توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ جب آپ کا دل پاک ہوگا تبھی اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اب وظیفہ سن لیں۔ یہ وظیفہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ فرض نمازوں کے بعد۔ سب سے پہلے وضو کریں۔ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، کم از کم 11 بار۔ اس کے بعد اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام یا لطیف، اسے 111 بار پڑھیں۔ آخر میں پھر سے 11 بار درود شریف پڑھیں۔ یا لطیف کا مطلب ہے اے مہربان، اے باریک بین۔ اللہ اس نام کی برکت سے آپ کے لیے وہ راستے کھولتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ یاسین کی تلاوت ہے۔ اس وظیفے کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ سورہ یاسین کی تلاوت ہے کہ ہر جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے جب آپ بالکل تنہا ہوں اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی پریشانی بیان کریں اور اللہ سے اپنے لیے نیک اور صالح اور بہتر جیون ساتھی کا سوال کریں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت میں بے پناہ برکت ہے۔ اللہ اس سورت کی برکت سے آپ کے لیے وہ تمام اسباب پیدا فرمائے گا جو آپ کی شادی کے لیے ضروری ہے۔ شرائط اور احتیاط۔ یقین، سب سے ضروری چیز اللہ پر مکمل یقین ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ وظیفہ کام کرے گا یا نہیں، بس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ دوسرا ہے پابندی۔ یہ وظیفہ مکمل پابندی کے ساتھ کریں، ایک دن بھی ناغہ نہ ہو۔ تیسرا ہے صبر۔ فوراً نتیجہ کی توقع نہ رکھیں۔ اللہ ہر کام کا ایک وقت مقرر کرتا ہے۔ صبر کریں اور اپنی محنت جاری رکھیں۔ ایک اور چیز ہے دعا۔ ہر نماز کے بعد اور وظیفے کے اختتام پر اللہ سے خوب دعا مانگیں۔ اپنے ماں باپ کی بھی دعائیں لیں کیونکہ ان کی دعا میں بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک ٹوٹکا نہیں بلکہ اللہ سے ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو روحانی طور پر مضبوط بنائے گا، اور جب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے۔
بس آپ اس پر بھروسہ رکھیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ سب کو نیک اور صالح جیون ساتھی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔